our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قدیم تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت کا سرسری جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بغاوت آج سے کوئی 2200 سال پہلے روم میں برپا ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ بغاوت برپا کرنے والے کوئی فوجی جرنیل یا سپاہی نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کی سب سے بے بس قوم غلام تھی۔ اس بغاوت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس زمانے کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ سلطنت روم اپنے دور کی سپر پاور تصور کی جاتی تھی۔ یہ سلطنت تقریباً 1000 سال تک پوری آب و تاب سے دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ اس کا ایک حصہ یعنی مشرقی روم تو 15ویں صدی تک قائم رہا، جو بالآخر ترکی خلیفہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہوا۔ جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو وہاں طبقاتی نظام رائج تھا۔ سمجھنے کی غرض سے ہم انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پیٹریشن یعنی غلاموں کے آقا، جو سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ نمبر 2 پلیبینز یعنی تجارت پیشہ مزدور اور زراعت سے وابستہ لوگ، جنہیں آج کی اصطلاح میں مڈل کلاس بھی کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا طبقہ غلاموں پر مشتمل تھا۔ ان غلاموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پہلی صدی قبل مسیح کے دوران سلطنت روما کی آبادی تقریباً 70 لاکھ پر مشتمل تھی، جن میں 20 لاکھ غلام تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص اپنے انتقال پر ورثے میں 4000 غلاموں کو چھوڑ کے گیا۔ یہ غلام جنگیں فتح کر کے یا قرضہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بنائے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، یہاں تک کہ آقا اپنی تفریح کی غرض سے غلاموں کے درمیان بڑے میدان میں کشتی لڑواتے۔ اس کشتی میں وہی فتح پا سکتا تھا جو مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ بعض اوقات غلاموں کو وحشی جانوروں کے ساتھ بھی لڑوایا جاتا۔ یہ ظلم و ستم نہ جانے کتنے سال ہا سال تک جاری رہا۔ آخرکار غلاموں نے تنگ آ کر آقاؤں کے خلاف ہلہ بول دیا۔ اس بغاوت کا محرک یہ تھا کہ درمیانے طبقے کے لوگوں نے یعنی لیبینز نے حکومت کے معاملات میں اپنا اثر و رسوخ ایک ادارہ جس کا نام ٹریبین تھا تشکیل دے کر قائم کر لیا۔ اس ادارے کا مقصد غریب اور درمیانے طبقے کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ واضح رہے کہ ان میں غلام نہیں تھے۔ تقریباً 133 قبل مسیح میں ایک شخص ٹائبیریس کریکس کو ٹریبیون کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس نے سربراہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ وہ جلد از جلد پیٹریشن سے زمینیں چھین کر غریبوں اور کسانوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ اعلان امیر لوگوں پر بجلی بن کر گرا۔ انہوں نے ٹھان لی کہ وہ اسے کبھی ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ روم میں شدید قسم کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ وقتی طور پر امیر لوگوں نے ان اصلاحات کو مان لیا، مگر بعد ازاں موقع ملنے پر گریکس کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بھائی گائس گریکس نے اس کے مشن کو پورا کرنے کی ٹھان لی، مگر اب شاید پانی سر سے گزر چکا تھا۔ امراء نے ایک قاتلوں کے گروہ کے ذریعے اسے اور اس کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں یہ بغاوت مکمل طور پر دبا دی گئی، مگر اس کی چنگاری وہاں بسنے والے غلاموں کے اندر شعلہ بن کر ابھری، اور یوں تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت نے جنم لیا۔ یونان کے شہر تھریس میں ایک سپارٹیکس نامی شخص پیدا ہوا، جو ابتدا میں رومی فوج میں بھرتی ہو گیا، مگر بعد میں کسی وجہ سے اسے اور اس کی بیوی کو غلام بنا کر روم کے قریب ایک شہر کاپوا میں بھیج دیا گیا۔ اس کی مضبوط جسامت کو دیکھ کر اس کے آقا نے اسے گلیڈیٹر بننے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ گلیڈیٹر انہی غلاموں کو کہا جاتا تھا جو ایک دوسرے سے کشتی لڑتے اور مقابلہ کسی ایک فریق کی موت پر ختم ہوتا۔ اس تربیتی سکول میں اور بھی کئی غلام تھے جنہیں زبردستی گلیڈیٹر بنایا جا رہا تھا۔ خدا نے سپارٹیکس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بر دی تھیں۔
اس نے خفیہ طور پر بہت سے غلاموں کو یہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے موقع پا کر اس تربیتی سکول کے مالک کو قتل کر کے رات کی تاریکی میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی تعداد 74 تھی۔ یہ بالکل بے سر و سامان تھے، البتہ ایک ہی طاقت تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی زور آزمائی کرنا۔ اسی کے بل بوتے پر انہوں نے مختلف قافلوں کو لوٹا اور بہت سا سامان حاصل کر لیا، اور اسی طرح جو قافلوں میں غلام تھے وہ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے ایک منظم فوج کی حیثیت اختیار کر لی۔ کاپوا لوٹ مار کی ماج گاہ بن چکا تھا۔ جو غلام ان کی کوشش سے آزاد ہوئے تھے، ان میں 2 غلاموں نے بڑی شہرت حاصل کی جن کے نام کریکس اور اوئینیمس تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد اچھی خاصی بڑھ چکی ہے تو یہ ایک مضبوط سوویس نامی پہاڑ پر جا بیٹھے۔ اب یہ ان کا مرکز بن چکا تھا۔ جب رومی ان لوگوں کی قتل و غارت سے تنگ آ گئے تو بادشاہ نے گائس کلوڈیس نامی ایک مشہور جرنیل کی قیادت میں بہت بڑا لشکر ان غلاموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے پہاڑ کا محاصرہ کر لیا، مگر غلاموں نے ایک خالی جگہ دیکھ کر جہاں رومی فوج موجود نہیں تھی وہاں سے پہاڑ کے نیچے چلے گئے اور لاپرواہی میں رومیوں پر حملہ بول دیا۔ رومی فوج کے سر انتہائی تیزی سے تن سے جدا ہونے لگے اور یوں رومی لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ نے دوبارہ ایک لشکر کو روانہ کیا، مگر اس کا پہلے لشکر سے بھی بدتر حال ہوا، یہاں تک کہ فوج کے سپاہ سالار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت غلاموں کے ہاتھ لگا۔ اب ان لوگوں کی تعداد 70,000 تک جا پہنچی تھی، یہاں تک کہ رومیوں کا تیسرا لشکر ان غلاموں کے مقابلے میں آیا۔ اول تو کریکس کے دستے کو رومی فوج نے عبرتناک شکست دی، مگر بعد میں غلاموں نے اپنی بہادری کے تاریخ ساز جوہر دکھائے اور رومی لشکر کو لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ رومیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی فوج کا زیادہ تر حصہ اسپین اور دیگر دور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی بہت فوج جو دارالسلطنت روم میں موجود تھی غلاموں کے ہاتھوں کٹ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر غلام اگر روم پر چڑھائی کر دیتے تو ان کی فتح یقینی ہوتی، مگر سپارٹیکس غلامی کے تصور سے بھی شاید تنگ آ چکا تھا، یعنی وہ لوگ نہ تو کسی کا غلام بننا چاہتے تھے اور نہ ہی بنانا چاہتے تھے۔ اس پہاڑ پر غلاموں نے خاصا وقت ضائع کر دیا، جس کے درمیان ایک مارکس نامی رومی جرنیل نے 40,000 پر مشتمل ایک وحشی لشکر تیار کر لیا جو اچانک غلاموں پر حملہ آور ہو گیا۔ غلاموں کو زبردست شکست ہوئی، لیکن ابھی ان میں کچھ جان باقی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے باہری قزاق یعنی ڈاکوؤں سے ایک خاص اجرت پر یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ انہیں سمندر کے راستے سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں گے۔ غلاموں کی بدقسمتی کے یہ ڈاکو رومی فوج سے جا ملے۔ اسی اثناء میں اسپین اور دوسرے علاقوں سے بھی فوج کے دستے روم پہنچ گئے۔ جب غلام ڈاکوں کی رہنمائی میں سمندر کے قریب پہنچے تو ان پر چاروں طرف سے بکھری ہوئی رومی فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک جنگی چال تھی جو رومی فوج اور ڈاکوؤں نے مل کر تشکیل دی تھی۔ 1,00,000 کے قریب غلاموں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور 6,000 غلاموں کو کیپوا اور روم کے درمیان صلیبے بنا کر لٹکا دیا گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں تھرڈ سرول وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کسی سامراج قوت کے خلاف کمزور لوگوں کی طرف سے بغاوت ہوتی ہے تو سپارٹیکس کا نام فوری ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارا پیج لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔